میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ کی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ روحانیت کے متعلق ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ آج کل جتنے بھی پیر مرشد خانے جسے آپ کہہ لیں، جو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اہل حق کی بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو وزارتوں کے لالچ میں، زمینوں کی لالچ میں، اپنا وہ کالا پیسہ سیو کرنے کی لالچ میں ان حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ختم نبوت کے شہزادوں کو جنہوں نے شہید بھی کیا، ان پیروں اور لالچ یعنی کہ جو اپنے درگاہیں بچانے کے چکروں میں، اپنے مدرسے بچانے کے چکروں میں۔ لیکن دیکھیں، ایک بابا آیا تھا، اس نے اپنے مدرسوں کو سیف نہیں کیا، اس نے اپنی درگاہیں نہیں بچائیں، وہ ٹانگوں سے مزدور تھا لیکن پوری قوم کو الحمدللہ وہ ٹانگیں دے کے چلا گیا۔ تو ہادم حسین رضوی کے لخت جگر جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، اور 27 سالہ اس امیر نے جو کچھ مسلمانوں کے لیے کیا، اسلام نے کیا، سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ کہ آپ ہندوستان کی مثال لے لیں، وہاں پہ ہم 1 انچ بھی موقف سے بھی ختم نبوت کا قانون 1 انچ بھی نہیں ہٹے۔ تو یہ فخر کی سیٹ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر کا غالباً دور تھا، تو جہانگیر مغل بادشاہ تھا جناب، جہانگیر کا یہ غالباً دور تھا، تو مغل بادشاہ تھا۔ میں اس وقت کی بات بتاؤں کہ فخر کس کو کہتے ہیں، فخر کی گدی کا، فخر کی سیٹ کا۔ تو اس کا لحاظ لوگ کس طرح کرتے تھے اس وقت بھی؟ تو ایک اس وقت بہروپیے تھے، جسے آپ مراسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بہروپیہ جو آپ نے اکثر سڑکوں پہ دیکھے ہوں گے، بہروپیے ہوتے ہیں جناب، جو منہ پہ کلر وغیرہ لگا کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوتی ہے جناب، وہ ایسے گردن پہ چھری رکھتے ہیں لوگوں کی کہ مجھے اتنے پیسے دو، اتنی چیز دو۔ تو وہ جو بہروپیے تھے نا، اس وقت بھی فقر کا احترام کرتے تھے، روحانیت کا، ان لوگوں کا جناب۔ تو مغل بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، ایک بہروپیہ آیا، اس نے اس کی گردن پہ چھری رکھ دی، تو اس نے کہا مجھ کو آپ نے پہچانا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، تمہارا والد فلانا تھا فلانا تھا، تم بہروپی ہو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب آپ نے اگر مجھ کو پہچان لیا نا، میں آپ کو 1 اشرفی دوں گا، اگر آپ نے نہ پہچانا تو میں آپ کو 2 اشرفیاں دوں گا۔ تو تھوڑا سا وقت گزرتا گیا، ایک بار پھر وہ بہروپیہ آیا، پھر بادشاہ کے ساتھ وہی اس نے کیا کہ اس کے گلے پہ لکڑی کی وہ چھری رکھ دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ کو پہچانا؟ تو بادشاہ نے کہا میں نے پہچان لیا۔ تو اس کو 2 اشرفیاں دینی پڑ گئیں وہاں پہ۔ تو وقت گزرتا گیا، کچھ وقت گزرا کہ جو تھا نا دہقن، وہاں پہ مرہٹوں نے بغاوت کر دی، جی ہم نے ٹیکس پے نہیں کرنا، ہم نے یہ پیسے پے نہیں کرنے جناب، آپ کے ٹیکس کے، زکوٰۃ کے، جو بھی کہہ لیں آپ، یہ ہم نے نہیں پے کرنے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ سلامت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہ مرہٹوں سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو رستے میں 3 دن کے یعنی کہ مسلسل سفر کے بعد وہاں پہ خیمے گاڑے جاتے ہیں ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے، کہ جتنی افواج ہیں بہت تھک ہار چکی ہیں، تو یہاں پہ آرام کیا جائے 1 دن کے لیے۔ تو وہاں پہ نا پہاڑی کی چوٹی ہوتی ہے، وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہاں پہ پہاڑی کی چوٹی پہ ایک فقیر ہے، وہ فقیر جو بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت جب ان لوگوں نے زور دیا تو وزیروں اور مشیروں نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت چلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے جناب اشرفیوں کا ایک تھال لیا، تو جو بھی اس وقت کے لوازمات تھے بادشاہ سلامت نے سال دیا، اور فقیر کی یعنی کہ اس خیمے میں چلے گئے۔ اوپر دیکھا تو ایک خیمہ زن ایک فقیر تھا بیچارہ، وہ بیٹھا ہوا تھا اندر۔ تو بادشاہ سلامت نے جا کے کہا کہ جناب مرہٹوں نے بغاوت کر دی ہے وہاں پہ، یہ معاملات ہیں ایسے ایسے، تو آپ دعا کیجئے، کہ سنا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک مشکلیں آسان کر دیتے ہیں آپ کی، یعنی آپ کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو فقیر نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، 4 دن کے بعد آپ کے معاملات طے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بغیر جنگ و جدل کے جناب، خون خرابے کے، آپ مرہٹے ٹیکس بھی پے کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی یعنی کہ سلطنت سے بغاوت بھی نہیں دوبارہ کریں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے 4 دن تک وہاں پہ انتظار کیا۔ بادشاہ سلامت جب جانے لگے نا، تو بادشاہ سلامت نے اشرفیوں کا تھال جو تھا نا وہ فقیر کو دینا چاہا۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت
دیکھیں میں ایک اکیلا بندہ ہوں، یہاں سے جتنے بھی بندے ہیں مجھے رات کو آ کے روٹی دے جاتے ہیں کہ صبح کو میں نے فقط ایک روٹی کھانی ہے، ان اشرفیوں کا میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو بادشاہ سلامت بہت متاثر ہوئے، بادشاہ سلامت چلے گئے۔ 4 دن کے بعد جناب مرہٹوں نے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیا اور دوبارہ سلطنت بغاوت ختم کر دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، یہ تو بندہ بہت ہی یعنی کہ لائق فقیر ہے۔ جناب دوبارہ بادشاہ سلامت وہاں پہ تشریف لے کے جاتے اس کے خیمے میں، تو کہتے ہیں جناب حضرت آپ کی دعا کی برکت سے جناب مرہٹوں نے بغاوت کا سر کچلا جا چکا ہے، جناب مرہٹوں نے دوبارہ جو ہے نا ٹیکس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، بغیر خون خرابے کے یہ معاملات طے پا گئے ہیں، تو آپ میری طرف سے یہ نظرانہ حضرت ضرور قبول کریں، اسے رد نہ کرنا۔ تو بادشاہ سلامت نے دوبارہ اشرفیوں کا تھال دیا، لیکن فقیر نے کہا بادشاہ سلامت فقر کا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں، فقیر کو ایک روٹی کھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ اللہ پاک ان لوگوں سے مجھے دلوا دیتے ہیں، اور ایک روٹی میری صبح دوپہر شام چلتی ہے، تو مجھے ان شرفیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو بادشاہ سلامت پھر بہت متاثر ہوتے ہیں، دوبارہ بادشاہ سلامت دروازے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نا، تو وہی جناب فقیر صاحب لکڑی کی چھری لیتے ہیں اور بادشاہ سلامت کی گردن پہ رکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نکالو 2 اشرفییں۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، یہ بہروپیہ وہی؟ تو بادشاہ کہتا ہے جناب 2 اشرفیاں تو میں دینے لگا ہوں، پہلے یہ بات بتاؤ کہ پہلی دفعہ بھی میں نے اشرفیوں کا بھرا ہوا تھال تم کو دیا، دوسری دفعہ بھی اشرفیوں کا بھرا ہوا تھال میں نے عنایت فرمایا کہ جناب یہ حضور آپ تھال نہیں، تم نے وہ میں نے جو تمہیں ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں دی تم نے قبول نہیں کی، اور یہ 2 اشرفوں کے لیے تم نے یہ معاملہ کیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جس گدی پہ جس نشست میں بیٹھا ہوا تھا وہ فقر کی سیٹ تھی، مجھے زیب نہیں دیتا کہ فقر کی سیٹ پہ بیٹھ کے عوام الناس کو لوٹوں، عوام کو نہ، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو آج فقر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کئی درباروں سے کئی جگہوں سے، یہ کیا کہتے ہیں پہلے آپ کے جناب جیب کو لوٹتے ہیں، بعد میں آپ کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دور دور سے فقر کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فقیر وہی ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی میں جب ختم نبوت کے شہزادیوں پر گولیاں بھی چلائی گئیں، ان پر تیزاب بھی پھنکوایا گیا، اور ایسے لالچی جو اپنے آپ کو فقیری کا لبادہ جنہوں نے اوڑا ہوا ہے، 2 نمبر پیر جنہیں کہہ سکتے ہیں، ان پیروں نے حکومت کا ساتھ دیا، اس حکومت جابر جو اپنے آپ کو مختار کل سمجھ بیٹھا تھا کہ میں جناب اس پاکستان کا مختار کل ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں جو چاہوں گا وہی آرڈر، وہ یزید نما انسان آج کالدم وہ بھی جو ہمیں کالدم کر رہا، 4 شیڈول ہم نے جس پہ لگایا تھا، تو آج گلیوں میں وہ بھی رر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کبھی این آر او مانگ رہا ہے، کبھی عدالتوں سے ریلیف مانگ رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 25 دن کا ویزا، کبھی این آر او دے دو، کبھی مجھے عدالتوں سے بری کر دو، مجھے میرے کیسز ختم کر دو۔ تو جو کل ہماری ہڈیاں تڑوا رہا تھا کہ جناب انہیں تھانے میں ڈالو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کرتے ہیں، تو تب بھی یہ جنہوں نے فقر کا لبادہ اوڑا ہوا، جنہیں ہم 2 نمبر پیر کہتے ہیں، تو یہ اپنی جدادیں بچانے کے چکروں میں تھے، یا اپنے مدرسے بچانے کے چکروں میں تھے، یا اپنی گدیاں بچانے کے چکروں میں تھے، یا اپنی زمینیں بچانے کے چکروں میں تھے، لگژری گاڑیاں اور کوٹھیاں بچانے کے چکروں میں تھے، کہیں کہ نیب کے ہم پہ بھی کیس نہ کھل جائیں۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وہی کھڑے تھے جو حق کو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے 4 شیڈول جن پہ لگا، جنہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، انہوں نے فقط ایک ہی لفظ کہا جو آج میرے بھی الفاظ ہیں، میرے قائد کے بھی الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ خون دے کے بھی لبیک، یا رسول اللہ خون دے کے بھی لبیک، ہاتھ کڑی پہن کے بھی لبیک، جیل جا کے بھی لبیک، اور کرین پہ ٹھپا لگا کے بھی لبیک۔ یہی ہر لبیک کے کارکن کا نعرہ ہے، اور یہی ہر لبیک کا کارکن آج کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم کل بھی لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم نے تھانوں میں یہ نہیں لکھ کے دیا جا کے کہ ہم لبیک سے یعنی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ، لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے تھے وہ لبیک کے ساتھ آج بھی کھڑے اور کل بھی کھڑے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو عزت دی، انہیں پتہ تھا کل ہم نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کل جا کے ہم وہاں پہ جواب دیں گے۔ وہ فقیر سوچیں جو ختم نبوت کے پہرے داروں پہ جنہوں نے ساتھ ہو کے فقیری کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جنہوں نے وہ ختم نبوت کے شہزادیوں پہ جن نے گولیاں، پہرے دار شہزادوں پہ جنہوں نے گولیاں چلائیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں پہ جو ختم نبوت کے لیے اپنے نبی کی ناموس کے لیے روڈوں پہ آئے تھے، ان پہ گولیاں چلائیں، کل سوچیں اللہ کے حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ کیا جواب دیں گے۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق کہتا تھا، آپ نے اس کی بھی عاشقی دیکھ لی۔ بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بچیاں نہیں نچائی جاتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد
آتا ہے جناب کہ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، لیکن یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد سونٹ شروع ہو جاتا ہے اور بچیاں ناچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امر بالمعروف کے بعد نہی عن المنکر آتا ہے۔ جناب جہاد کی بات کرتے ہو، جہاد وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کو فرمایا تھا کہ اس کے بعد جہاد، وہ جہاد کا لفظ جیسے ہی نکالتے تھے تو صحابہ اکبار یہ نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں کہ نہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے کہ نہیں، وہ اسی وقت جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسے ہی جبریل حکم لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، جناب ان کے لب مبارک سے جب بھی الفاظ نکلے جہاد کے تو صحابہ اکبار اسی وقت کھڑے ہو جاتے۔ اور تم کن کو جہاد کرا رہے ہو؟ ہمیں شیل مارے گی، 7 دن تک مسلسل ہم پہ فائرنگ کروائی گئی، ہم پہ تیزاب پھنکوایا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں کیا گیا؟ لیکن چند فقط گینٹوں کے شیل، جو شیلنگ تم نے ہم نے کروائی تھی ہم پہ، وہ دیکھ لو، ختم نبوت کے شہزادوں پہ کروائی تھی، وہ دیکھ لو، اور اپنی لوگوں کو دیکھ لو جن کو تم امر بالمعروف کا درس دیتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتا ہے۔ تاریخ پاکستان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پاکستان آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج تک پاکستانی تاریخ میں کسی نے مسلمانی کی بچیوں کو لا کے چوکوں میں نچوایا ہے؟ یہ کریڈٹ بھی اسی حکمران کو نصیب ہو رہا ہے، جو حکمران کے ساتھ وہ فقیر 2 نمبر پیر کھڑے تھے جو اپنی بھی عیاشیاں کر رہے تھے، جن کے ڈیروں پہ ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، بھنگے نشے وغیرہ چلتے ہوتے ہیں، جو صرف اپنا پیسہ شرنیاں لیتے ہیں، جناب 11ویں شریف دے دی، جناب 12ویں شریف دے دی، ختم شریف دے لیا، یہ معاملات کر لیے۔ یہ وہ 2 نمبر فقیر ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے تھے، الحمدللہ وہ کل بھی لبیک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی لبیک کے ساتھ کھڑے گے، الحمدللہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میری یہ تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ ان 2 نمبر پیروں سے اپنی جیبیں بھی بچائیں اور اپنی عزتیں بھی بچائیں اور حق کا ساتھ دیں۔ یاد رکھیں جاہل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی۔ آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں کہ جاہل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی، جب بھی بیعت ہوتی ہے اہل علم شیخ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، کہ شیخ طریقت کا، حدیثوں کا، قرآن کا جو عالم و قاری ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ ان 2 نمبر پیروں پہ نہیں کہ باپ مر گیا بیٹا، جناب وہ باپ کی کمائی 7 سال تک بیٹا کھاتا رہا اور بیٹے نے کیا کیا، جناب وہ بچے بھی نچا رہا ہے، وہ لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ رہا ہے، کیا کہ باپ کے نام پہ کہ باپ ہی میرا سب کو بخشوائے گا۔ یہ کوئی معاملہ نہیں جناب، نہ اسلام میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو حق پرست تھے، جو دین پرست تھے، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے تھے، وہ آج بھی الحمدللہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ ان 2 نمبر پیروں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی عزتیں بچائیں، اپنی جیبیں بھی بچائیں، اور جو اہل حق ہیں، اہل علم، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو الحمدللہ میری ڈیلی لبیک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام عوام الناس کے اپیل ہے کہ جناب سعد حسین رضوی تحلیق لبیک کو سپورٹ کریں، اور آپ کچھ دیر ضرور سوچنا کہ آپ نے پچھلے 70 سال سے جناب ان چوروں کو، لٹیروں کو، ان کو ووٹ دیے ہیں نا، آپ کو انہوں نے قرضے میں ہی ڈبویا ہے۔ تو الحمدللہ جب بھی لبیک کی حکومت آئی تو ایک تو نبی کی ناموس کی بات ہوگی کہ کوئی ملک جرت نہیں کرے گا میرے نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھانے کی، ہم کاٹ کے رکھ دیں گے اس کی انگلی۔ دوسری بات ہے سود کا نظام الحمدللہ ہم ختم کریں گے، اور تیسری کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ الحمدللہ وزیروں اور مشیروں کو پٹرولوں اور بجلیوں پہ نہیں خرچ ہوگا، یہ 2 نمبر پیروں پہ نہیں خرچ ہوگا، الحمدللہ یہ پیسہ جتنا بھی ہے عوام کا ٹیکس ہے عوام پہ خرچ ہوگا۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ لبیک ٹی وی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔